الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز سامعین کرام، میں آپ تمام حضرات کو بالعموم اور آپ کی اس جامع مسجد کے حاضر امام و خطیب مولانا شاہد عباس سعیدی صاحب کو بالخصوص ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ رب ذوالجلال کے لا ریب اور بے عیب کلام کا درس جو ہے وہ مکمل کیا۔ مولانا کا فون آیا کہ آخری درس آپ دیں تو میں نے شدید اصرار کیا، لیکن بہرحال شکست میرا مقدر بنی۔ میں نے انہیں کہا جی آخری درس بھی آپ دیں، میری خوشی اس بات میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری دو صورتوں کا درس جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ عزیز سامعین کرام، مساجد کے اندر اگر مسجد کا امام جو ہے وہ درس کا سلسلہ شروع کرے، تسلسل کے ساتھ کرے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ بہت ساری مساجد ہیں جہاں پر مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ آ کر روزانہ یا ہفتے میں ایک دن درس دے کر چلے جاتے ہیں۔ مسجد کا امام اکثر اس میں نہیں ہوتا، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری مسجد میں درس ہو رہا ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی زیادہ ہوتی ہے کہ مسجد کا جو امام ہے یا تو وہ خود دلچسپی سے درس دے، یا کم از کم وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ امام صاحب کی ڈپٹی میں، امام صاحب کے فرائض میں یہ بات رکھے کہ آپ نے یہاں درس دینا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، بھلے عوام الناس سب سنیں یا نہ سنیں، لیکن اتنا تو ہے نا کہ جو امام صاحب ہیں وہ تو کم از کم مطالعہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جو مصلی امامت پر کھڑا ہے کم از کم وہ تو مسائل سے اس بہانے آگاہ ہو جائے گا۔ یعنی آگاہ پہلے بھی ہوتا ہے، پڑھا ہے اس نے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے بھول جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تو یاد آ گیا، نہیں پوچھا تو وہ بار بار یہ دہرانے سے یاد رہتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی جامع مسجد کے امام صاحب نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو سنایا، مختصر تفسیر سنائی، اور الحمدللہ علی احسانہ۔ میں جو اپنے طلباء کو نصیحت کیا کرتا ہوں، اب کبھی مدرسے میں آ جائیں، جو کلاسیں میرے پاس پڑھتی ہیں، بالخصوص بڑی کلاسیں، کیونکہ درس قرآن دینا یہ بچوں کا کام نہیں ہے، کم از کم جو جن کا درس نظامی مکمل ہونے والا ہے، جو 5 سال 6 سال پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد میں انہیں نصیحت کرتا ہوں، بابا مسجد کے امام ہیں تو قرآن پاک کا درس دیں، یہی کتاب ہدایت ہے۔ تو آگے جواب ملتا ہے جی لوگ نہیں بیٹھتے، تو میں انہیں کہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دیں۔ جی اکثر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، میں نے کہا چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک بھی بیٹھ جاتا ہے آپ اس کو سنائیں، ایک بھی نہیں بیٹھتا آپ قرآن پاک اٹھا کر خود بیٹھ جائیں۔ ایسا نہ کریں کہ ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
دعا ہو گئی 1 منٹ کی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ امام صاحب ہی سب سے پہلے چلے گئے. ان کا یہ کام نہ کریں. الحمدللہ الی احسانہ، بہت سارے بچوں نے کہنا مانا، ان میں مولانا شاہد عباس صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو انہوں نے بھی کہنا مان لیا. اور الحمدللہ الی احسانہ، میں نے اپنی جامعہ مسجد میں جہاں میں خدمت کرتا ہوں جلال مسجد میں نے خود صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ درس دینا شروع کیا. مجھ سے پہلے ہمارے ایک نمازی تھے، بہت نیک صالح انسان، حافظ محمد اسحاق صاحب مرحوم و مغفور، انہوں نے درس قرآن مکمل کیا تھا. میں اس وقت درس حدیث دیتا رہا 6 سال تک. ان کا وصال ہو گیا تو پھر الحمدللہ مجھے بھی تقریباً 6.25 سال لگ گئے. صبح کی نماز کے بعد الحمدللہ جتنے لوگ اس وقت آپ کے یہاں موجود ہیں، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. اور سلام پھیرا، اس کے بعد درس شروع کر دیتا تھا. دعا بعد میں کرنی ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی آپ دعا کر دیا کریں، جس نے بیٹھنا ہوگا بیٹھ جائے گا. میں نے کہا بھائی دعا کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے تو عبادت کا مغز ہے، نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا کر لے تو اچھی بات ہے. اور قرآن نہیں سننا چاہتا، میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہوں، یہ کام مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ مکمل. اور گلگش کی مساجد میں الحمدللہ اہل سنت کی ایک اور مسجد کا نام آ گیا. آپ حضرات بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جی ہماری مسجد میں بھی درس قرآن مکمل ہوا. تو بہرحال اب میں درس کی طرف آتا ہوں، بات بہت طویل ہو جائے گی. آپ کے سامنے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی. مفسرین کرام نے اس کا شان نزول اس طرح لکھا کہ یہود نے لبید بن اعصم، وہ بھی ایک یہودی تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، اور یہ فن اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی سکھا رکھا تھا. تو لبید بن اعصم یہودی کے پاس اس کے ہم مذہب لوگ آئے، کہنے لگے اے لبید تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو کیوں نہیں تو ان پر جادو کر دیتا، مسلمانوں کے نبی پر. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ ہے. اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک یہودی غلام کے ساتھ اس نے مذاکرات کر لیے، ساز باز کی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہنے والا جو پرانا کنگا ہے وہ لے آ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال ہیں وہ بھی لے آ. تو اس یہودی غلام نے اپنے ہم مذہب جادوگر لبید بن اعصم کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں جو کنگھا تھا وہ لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی اس نے لے لیے، اور جا کر اس یہودی جادوگر جس کا نام تھا لبید اس کو دے دیے. پھر لبید نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ ملایا، ایک موم کا پتلا تیار کر لیا، تو اس کنگے کے دندانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اور ایک بہت بڑی تانت مضبوط باریک سی رسی جو چمڑے کی بنی ہوئی تھی وہ لے لی. موم کے اس پتلے میں اس کنگھے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو، دندانے 11 عدد اس نے لیے. جادو پڑتا جاتا اور ایک ایک دندانے کو گرہ لگاتا جاتا، تو اس طرح 11 دندانوں پر اس نے 11 گرہ لگائیں، اور پھر اس پتلے کو ایک کنویں کے اندر، صحیح مسلم 2 جلد کی حدیث کے مطابق جس کا پانی جو ہے وہ ٹھہرنے کی وجہ سے مہندی کے رنگ کا ہو چکا تھا، اس کنویں کی گہرائی میں ایک پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا. اور مفسرین کرام نے لکھا تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزرا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے. امور تبلیغیہ جو دین کا کام تھا اس میں کوئی خلل نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، اللہ نے اس معاملے میں آپ کی حفاظت فرمائی. باقی چونکہ آپ جادوگر نہیں تھے، سچے نبی تھے، تو جسم مبارک پر اثر یہ ظاہر ہوا، آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو خیال مبارک میں یہ آتا کہ میں کر چکا ہوں.
بعض دفعہ کر چکے ہوتے تو خیال مبارک میں یہ آتا کہ میں نے نہیں کیا۔ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے توڑ کے لیے یہ دو صورتیں عطا فرمائیں۔ جبریل امین لے کر آئے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے صحیح مسلم دوسری جلد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کے سرہانے اور آپ کے قدمین شریفین کی طرف دو شخص کھڑے ہیں، ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہے اور ایک آپ کے قدمین شریفین پیروں کی طرف کھڑا ہے۔ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جی انہیں کیا ہو گیا ہے؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے، جی ان پر جادو ہو گیا ہے۔ جی کس نے جادو کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کیا جادو کیا؟ اس نے وہ ڈیٹیل بتائی تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اچھا وہ جادو چھپا کر کہاں رکھا؟ جی فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور یاد رکھیں نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو خواب کی بات ہے، نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی خدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ کو ساتھ لے کر جو خواب میں دیکھا تھا اسی کنویں پر پہنچے۔ کنویں کی تہہ سے وہ پتھر ہٹایا تو نیچے سے وہ موم کا پتلا نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ فرمایا میں اب آیت پڑھتا ہوں، یہ گرہ کھولتے جاؤ۔ اس نے جادو پڑھ پڑھ کر گرہ لگائی تھی۔ سورہ فلق، سورۃ الناس، دونوں صورتوں کی آیات کی تعداد 11 بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق، اور دم کر دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گرہ پہلی کھول دی۔ دوسری آیت پڑھی من شر ما خلق، تو دوسری گرہ کھول دی۔ اس طرح 11 آیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کی، ادھر 11 گرہیں جو ہیں وہ کھل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے وہ حشاش بشاش ہو گئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں تقریباً 5 یا 6 روایات کا مفہوم جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، 6 روایات، کسی نے مختصر بیان کی، کسی نے تفسیر، ان 6 آیات کو اگر ملائیں تو پورا ایک واقعہ بن کر سامنے آتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار تھے، میں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر آپ کے پیروں پر ہاتھ رکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی دوسری جلد کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہیں، اور میں آیا آپ کی خدمت میں تو میں نے آپ کے پیروں پر ہاتھ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف تو سکھا دیں۔ سورہ ہود 11ویں پارے میں اور سورہ یوسف 12ویں پارے میں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ 2 سورتیں سکھا دیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آپ نے فرمایا اے عقبہ تو کہے۔ میں نے عرض کی ماذا اقول، یا رسول اللہ میں کیا کہوں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا اے عقبہ تو کہے، تو پڑھ۔ یا رسول اللہ میں کیا کہوں، میں کیا پڑھوں؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں جب خاموشی زیادہ ہو گئی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے حبیب سے پھر کہلوا، وہ مجھ سے کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا اے عقبہ تو پڑھ۔ یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں، میں کیا کہوں؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ پوری صورت میرے آقا نے ان کو پڑھائی، اور پھر فرمایا کہیں یا رسول اللہ میں کیا کہوں؟ فرمایا تو کہے قل اعوذ برب الناس۔ پوری سورہ ناس ان کو سکھائی اپنے صحابی کو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صورتیں تو سیکھ لیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا تو میں آپ کو زیادہ خوش نظر نہ آیا کہ میں تو سیکھنے آیا تھا سورہ ہود اور سورہ یوسف، اور آپ نے سکھا دی ہیں یہ مختصر 11 آیات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے صبح کی نماز پڑھائی تو نماز کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی 2 سورتوں کی تلاوت کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو فرمایا اے عقبہ اب بتا یہ صورتیں کیسی ہیں۔ صرف 2 باتیں عرض کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں ترجمے کی طرف اور پھر 10 مکمل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، اور میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو سننے کے بعد آپ بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بچے سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ، بچے اللہ نے ان کو بڑا صاف شیشے کی طرح ذہن دیا ہوتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو گدلا نہ ہونے دیں، گدلا نہ ہونے دیں۔ ماں باپ کہتے ہیں جی ہم مصروف ہیں، چل بچے کو یہ لگا کر دے دو، وہ دیکھتا رہے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یاد رکھیں وہ صاف شیشے پر دھبے پڑ رہی ہیں، اور کس کی نگرانی میں؟ ماں باپ کی نگرانی میں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے ان معصوم بچوں کے ساتھ، بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے فرمایا دیکھو جب تم صبح کرو، فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جب شام ہو جائے تو بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو۔ فرمایا پورے قرآن پاک کے اندر اسے سے زیادہ بہتر اور فضیلت والی تعوذ کے لیے، پناہ طلب کرنے کے لیے اور کوئی آیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ 3 صورتیں تم پڑھ لو، سورہ فلق پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو۔ فرمایا ہر شے کے شر سے یہ رکاوٹ بن جائے۔ ہمیں کوئی کہہ دینا جی آپ پر جادو ہو گیا، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یقین جانے نہ بھی ہو تو بندہ ویسے ہی بیمار ہو جاتا ہے۔ جادو کو سن کر ہم جادو سے اتنا ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت آنے سے پہلے علاج کر لو میرے بھائی، رات کو سوتے ہوئے پڑھ لو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرتے تھے۔ کب؟ جب آپ بستر پر آرام فرما ہونے لگتے، آپ ان سورتوں کی تلاوت فرماتے، اپنے ہاتھوں پر دم کر لیتے، پھر پورے جسم پر پھیر لیتے۔ تو میرے بھائی ہم آپ کے امتی ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے قبل اس کے کہ ہمیں کوئی کہے جناب آپ پر جادو ہو گئی ہے، اب میں پتہ نہیں کس کس کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ پر جادو ہو گیا ہے جی، اس کا توڑ کیا ہوگا؟ فلاں کلام پڑھ لو، فلاں کلام پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور روز بروز پھر صحت گرتی جاتی ہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ میرے بھائی ان 3 صورتوں کو معمول بنا لو۔ حدیث شریف پر آپ یقین رکھیں۔ اچھا بعض دفعہ ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں، بندہ بڑا پریشان، صبح کو آ جائے گا مسجد میں، قاری صاحب حافظ صاحب خواب کی تعبیر تو بتائیں۔ منہ سے جب کوئی یہ کہتا ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ بتاؤ خواب اچھا ہے یا برا ہے؟ جی خواب تو بہت اچھا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے خواب بتاؤ گے آئندہ آنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ جو تمہارا بہت خیر خواہ ہے، کوئی نیک صالح ہے، اس کو جا کر بتاؤ۔ جی ڈراؤنا بہت تھا، بھائی ڈراؤنا بھی نہ بتاؤ، کیا کریں پھر جی؟ نہ اچھا بتانا ہے نہ ڈراؤنا۔ اچھا بتاؤ گے تو آئندہ نہیں آئے گا، اچھا ڈراؤنا بتاؤ گے تو وہ بار بار آئے گا، وہ بار بار آئے گا۔ تو بھائی پھر کریں تو کیا کریں؟ آسان سا کام ہے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حل بتایا ہے۔ فرمایا اگر ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے، الٹی طرف منہ کرو اور 3 دفعہ تھو کرو، بھلے منہ سے تھوک نکلے نہ نکلے، نفرت کے ساتھ 3 مرتبہ تھو کر دو۔ چند دن ایسا کرو گے برے خواب بھی بند ہو جائیں گے، جو برے خواب کے اثرات بندے کے ظاہری جسم پر پڑتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو دل پر پڑتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم لے کر بیٹھ گئے تو پھر یاد رکھیں یہ اثرات بڑھیں گے، ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا یہ جو جادو کرنے والے ہیں یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے
وما ہم بضارین بہ من احد، یہ اپنے جادو کے ذریعے بھلے جتنا بڑا زبردست جادوگر ہو، فرمائے یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، اگر اللہ کا اذن ہے تب تو ہے، اگر مالک کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، اذن ہی نہیں ہے، تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو میرے بھائی آخری دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس اور اس کے ساتھ پہلے سورۃ الاخلاص، یہ مختصر ترین صورتیں ہیں، صبح جب آپ اٹھیں پڑھ لیں، رات کو سوتے سوتے پڑھ لیں، بس غسل فرض نہ ہو، بھلے آپ کا وضو ہے یا نہیں آپ یہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، غسل فرض نہ ہو، اگر غسل فرض ہے، نہانا ضروری ہو گیا تو پہلے نہائیں، چونکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، پھر پڑھنا ہے۔ ناپاک آدمی جس پر غسل فرض ہو وہ قرآن پاک زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ آپ بستر پر باوضو ہو کر سو جائیں، اچھی بات ہے، اگر باوضو نہیں بھی ہیں سوتے سوتے پڑھ لیں۔ بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو نہیں آتی تو بچے کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہزار بار توبہ، بے شمار بار توبہ۔ جب میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اچھا بعض دفعہ میں بھول جاتا تھا تو میرا چھوٹا بچہ کہتا رہا بابا آج صورتیں نہیں پڑھانی ہمیں، اب بچے اس کو ایک کھیل سمجھ کر خوشی سے جناب صاحب وہ پڑھتے، الحمدللہ اس کا فائدہ مجھے بھی ہوتا تھا، بچوں کو بھی، کہ آج میں بول رہا ہوں بچے یاد دلا رہے ہیں۔ تو آپ بچوں کو کہیں، بچوں کو سکھائیں، اس کا ثواب بھی بہت ہے اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب آپ فرمائیں اعوذ، میں اس کی پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے صبح پیدا کی ہے میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کس بات سے؟ فرمایا من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، یعنی اندھیری رات، بھلے وہ چاند گرہن کی رات ہو، بھلے وہ مہینے کی آخری دنوں کی رات ہو، تو اس وقت جادو جو ہے، جادوگر اس سے بڑے فوائد اٹھاتے ہیں۔ اندھیری رات ہے، چاند کی روشنی اب وہ نہیں، اندھیرے میں جاتے ہیں اپنا کام کر لیتے ہیں، چاند گرہن ہے، روشنی اتنی نہیں ہے، جائیں گے اپنا کام کرائیں گے۔ تو تعلیم دی ومن شر غاسق اذا وقب، میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، یا یوں آسان ترجمہ کر لیں، اندھیری رات میں جو جادو کرنے والے ہیں ان کے شر سے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکے مارتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یاد رکھیں حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کسی کو دیکھنا کہ وہ صحت مند ہے تو جل جانا کہ یہ صحت مند کیوں ہے، یہ بیمار کیوں نہیں ہوتا یار، اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے جناب ابھی تک یہ مرا کیوں نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ کسی کی صحت کو دیکھ کر، کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کے اچھے لباس کو دیکھ کر، کسی کی اچھی شکل و صورت کو دیکھ کر، کسی کے ناز و نعمت کو دیکھ کر جلنا، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اچھا بہت سارے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ حسد نہ کریں، پھر بھی حسد کر بیٹھتے ہیں، کیا کریں؟ اس کا ایک آسان حل بتاتا ہوں، بڑا کامیاب حل ہے۔ جس بندے سے آپ کو جلن ہونے لگے نا، جس سے آپ جیلس ہونے لگیں، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ جس سے آپ جیلس ہوتے ہوں اور آپ کے دل کا ارادہ پکا ہے کہ یار مجھے اس سے جلن کیوں ہوتی ہے، نہ یہ میرے نہ یہ مجھے روزی دیتا ہے، نہ یہ مجھے نفع نقصان دیتا ہے، میں اپنی محنت کر کے رب ذوالجلال مجھے روزی دے دیتا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، تو پھر بھی خام خواہ وہ دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ میرا دل کیوں جل رہا ہے، آپ جان چھڑانا اگر چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے
اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما۔ آپ دیکھ لینا ہفتہ بمشکل گزرے گا، جلس ختم ہو جائے گی، آپ یہ علاج کر کے دیکھیں، اب اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس کو اور ترقی عطا فرما، اور جب آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے وہ جلن ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ مجھ سے حسد کرے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اے حبیب آپ فرما دیں میں پناہ لیتا ہوں اس کی جو تمام لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، سب لوگوں کا وہ بادشاہ ہے۔ اگر وہ نفع دینے پر آ جائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ یقین رکھیں، وہ بادشاہ ہے۔ کیا خیال ہے گورنمنٹ کا وزیر اعظم آپ کو جناب صاحب ترقی دینا چاہے تو کیا کوئی رکاوٹ بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ رکاوٹ بن جائے گا جس سے وزیر اعظم صاحب کو خطرہ ہوگا، ورنہ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور میں تو وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، کسی دنیاوی عہدیدار کی بات نہیں کر رہا، تمام لوگوں کا جو رب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ دینے پر آ جائے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ مالک الناس، تمام لوگوں کا وہ بادشاہ ہے۔ الہ الناس، سب لوگوں کا الہ ہے، سب کا معبود ہے، سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کسی اور کو کریں بھی صحیح تو ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ اور فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک کر رہے۔ خناس اصل میں کہتے ہیں اس کو جو وسوسہ ڈالنے کی طاق میں رہے، برا خیال دل میں ڈالنے کے لیے جو چھپ کر وار کرتا ہے، اسی کو خناس کہتے ہیں۔ ایک ہے برا خیال ڈال دینا، اور ایک ہے برا خیال ڈالنے کے لیے چھپ کر طاق میں بیٹھنا، انتظار میں بیٹھنا کہ موقع ملے میں اس کے دل میں برا خیال ڈالوں، اس کو کہتے ہیں خناس۔ تو فرمایا من شر الوسواس الخناس، جو چھپ چھپ کر دل میں برے وسوسے ڈالتا ہے، برے وسوسے ڈالنے کی طاق میں بیٹھا ہے، یا اللہ اس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل پر نظر رکھتا ہے، جب اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہونے لگتا ہے یہ برائی کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر بندہ اللہ کا ذکر شروع کر دے، فرمایا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کب اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور میں وسوسہ ڈالوں۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے، طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں لطف آ رہا ہے، قرآن پاک آپ سن رہے ہیں، آپ کو اس میں بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا سکون مل رہا ہے، تو یہ کبھی بھی یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ تو نہ سن، کبھی بھی یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ وسوسہ ڈالا تو بندہ نہیں مانے گا۔ یاد رکھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بڑا سکون آ رہا ہے، یہ وسوسہ ڈالنے آئے گا، لیکن یوں وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ نماز نہ پڑھ۔ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لطف آ رہا ہے، دل لگ رہا ہے، وسوسہ ڈالنے آئے گا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ درود نہ پڑھ۔ اب یہ وسوسہ کیسے ڈالے گا؟ کسی اور نیک کام کے خیال کی طرف متوجہ کرے گا پہلے کہ اے بندے تو درود شریف پڑھ رہا ہے، فلاں درود پڑھ، تو درود پڑھتا رہے، تو درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، ذرا اس کے علاوہ درود خضری ساتھ پڑھ، تو درود خضری پڑھنا شروع کر دیا، اچھا فلاں درود ساتھ پڑھ۔ تو پہلے یہ بندے کو خیالات میں گم کرتا ہے۔ آپ نیک کام میں لگے ہیں، نیکی میں آپ کا دل مشغول ہے، تو کیا کرے گا؟ آپ کو نیکیوں کے خیالات میں گم کرے گا، تاکہ وہ جو آپ کا ایک لطف ہو، جو دل کی دنیا آباد ہو رہی ہے وہ نہ آباد ہو سکے۔ پہلے ادھر آپ کو بے مزہ کرے گا،
فلاں نیکی کر، فلاں نیکی کر، فلاں نیکی کر، یہ کلام پر، وہ کلام پر. اب بندے کا ذہن منتشر ہو جائے گا. جب ذہن منتشر ہو جائے گا تو اس کے بعد اب وسوسہ ڈالنا کہ صبح پڑھ لینا یار، شام کو پڑھ لینا، رات کو سوتے ہوئے پڑھ لینا، رات کے آخری حصے میں بڑی فضیلت ہے، اس وقت پڑھ لینا، اب سو جا. اب بندہ سو جاتا ہے، پھر رات کو اٹھے نہیں دیتا. تو یہ اس کا طریقہ واردات ہے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام بھلے تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، اللہ کو یہ پسند ہے. کام بھلے تھوڑا ہو، فرمایا ہو تسلسل کے ساتھ، بلا ناغہ ہو، تو اللہ کو یہ پسند ہے. اور جو بندہ یہ طریقہ اپنا لیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور جس نے اس طریقے کو نہیں اپنایا وہ دائیں بائیں نکل جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام مبارک کے ساتھ آپ نے اپنی مسجد غوث اعظم نام رکھا ہوا ہے، پیران پیر حضرت سیدنا ابو محمد محی الدین غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے فیوز سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اللہ ان کی محبتیں عطا فرمائے. آپ روزانہ قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے، روزانہ. بغداد شریف میں آج بھی وہ مینارہ موجود ہے، آثار قدیمہ والوں نے تار لپیٹ رکھی. آپ نے ایک مینارہ بنوایا تلاوت قرآن کے لیے، وہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں. پورے قرآن پاک کا الحمد کے الف سے والناس کے سین تک روزانہ پورے قرآن پاک کا ختم کرنا ہے، باقی کام بعد میں ہوں. تو ایک دن آپ کی طبیعت مبارک ناساز، آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے ہیں تو یہ خبیث آ گیا وسوسہ ڈال لیں، کیا عبد القادر کوئی پورا قرآن پاک کا ختم کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے؟ آج طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور بھی تو بہت سارے دین کے کام کرنے ہیں. تو روز پورے قرآن پاک کا ختم کرنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آج نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اب سیڑھیوں میں کھڑے ہو گئے. پہلے روزانہ کمرے میں جا کر پڑھا کرتے تھے، وہیں سیڑھیوں میں ایک قدم اوپر ہے ایک قدم نیچے والی سیڑھی پر ہے، اسی حالت میں کھڑے ہو کر تلاوت شروع کی، پورا قرآن پاک کا ختم مکمل کر کے بھی نیچے آ گئے. حاضرین نے پوچھا حضرت آپ کی طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں تھی، یہاں کھڑے کھڑے پورے قرآن پاک کا ختم. فرمایا وسوسہ ڈالنے آیا تھا. تو اس کے وسوسے کا علاج یہ ہے کہ جب یہ کہے یہ کام چھوڑ تو کہو نہیں چھوڑتا، میں کر کے رہوں گا، تب تو اس کا علاج ہے. ورنہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ اگر ایک نیک کام میں آپ مشغول ہیں، آپ کو بڑا لطف آ رہا ہے، دل کو بڑا سکون مل رہا ہے، تو یہ نہیں کہے گا اس کو چھوڑ، بلکہ دوسری نیکی کی طرف متوجہ کرے گا. اگر ایسا معاملہ ہونے لگے جی ٹھیک ہے دوسری بھی کرتا ہوں لیکن یہ پہلی مکمل کر لوں، دوسری پھر کرتا ہوں، دوسری شروع کر دی، اب وسوسہ ڈالنے کے لیے آئے گا، کہو اچھا یہ دوسری مکمل کر لوں تیسری پھر کروں گا، دیکھ لینا اس کے بعد ہماری جو توجہ ادھر ادھر لگی رہتی ہے نا وہ تقسیم ہونا ختم ہو جائے گی. اس لیے سکھایا گیا من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود، تیری پناہ لیتا ہوں چھپ کر دل میں برے خطرے ڈالنے والے کے شر سے. الذی جو وسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اچھا آگے کیا فرمایا؟ من الجنۃ والناس. یہ جملہ بھی بڑا قابل توجہ ہے. بھلے وہ وسوسے ڈالنے والے جن ہوں یا آدمی ہوں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، بعض دفعہ انسان کے روپ میں شیطان آیا ہوا ہوتا ہے، بھلے وہ انسان ہوتا ہے لیکن وہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے موجود ہے، من الجنۃ والناس. اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، سنن نسائی دوسری جلد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی، فرمایا اللہ کی پناہ مانگا کرو جنات کے وسوسے ڈالنے سے اور انسانوں کے وسوسہ ڈالنے سے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی کوئی شیطان ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں ان میں بھی ہوتے ہیں. اور انسان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ دو بندوں کو لڑا جاتا ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری آپس میں لڑائی ہو کیوں گئی ہے. اللہ کے گھر پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم بیڈمنٹن کا میچ کھیل رہے تھے جس کو چڑی چھکا کہتے ہیں. تو اچانک جناب وہ چھوٹی سی بات پر جناب وہ اچھی بڑی لڑائی شروع ہو گئی.
تو میں بھی ایک طرف بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا، انتظار میں تھا کہ وہ کوئی ٹورنامنٹ تھا، میری باری کب آئے گی، میچ کب شروع ہوگا۔ تو میں نے دیکھا ایک بندہ دور بیٹھا نا مسکرا رہا ہے، لڑنے والوں کے پاس میں آیا، عزت وہ تھوڑی بہت کر لیتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ جناب میں حافظ صاحب ہوں، حافظ صاحب کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب اکثر کے استاد بھی تھے۔ تو میں نے انہیں چھڑایا، میں نے انہیں کہا یار بات سنو، تم بعد میں لڑنا، پہلے وہ جو مسکرا رہے ہیں نا اس کو جا کر پکڑو۔ تو جب میں نے یہ بات کی وہ بھاگ گیا۔ اگلے دن جو ہے نا جب سارے پھر اکٹھے ہوئے، کہتا ہے بتاؤ پھر کل میں نے کیسے تمہارا میچ خراب کرایا ہے۔ وہ بیچارہ ہار گیا تھا ٹورنامنٹ سے باہر، ادھر جا کر ان کو لگا دی وہ تمہارے خلاف ایسے کہہ رہے ہیں، ادھر جا کر ان کو لگا دی وہ تمہارے خلاف ایسے کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں کے جذبات کو بھڑکایا، دونوں کو آپس میں لڑایا، خود ایک طرف ہو گیا۔ یہی جو ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، بھلے وہ وسوسہ ڈالنے والے جن ہوں، یا اللہ ان کے شر سے بھی بچا، بھلے وہ وسوسہ ڈالنے والے انسان ہوں، یا اللہ ہمیں ان کے شر سے بھی بچا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرا یہ سننا سنانا منظور و مقبول فرمائے، اور آپ سب کا سننا اور یہاں پر جمع ہونا رب ذوالجلال مقبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔